السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی اور پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ لیکن عبارت پڑھنے سے پہلے ہم اتنا بتا دیں بچوں، آج کے سبق میں ہم ایک اس وجہ فاسد کا ذکر کریں گے کہ عام اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ عام اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوتا ہے، تو انہوں نے جس طرح سے استدلال کیا ہے وہ استدلال ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ تو پھر ہم لوگ کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها ما قال بعضهم ان العام يخص بسببه وعندنا انما يخص بسببه اذا لم يكن مستقلا بنفسه كقوله نعم او بلى او خرج مخرج الجزاء كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد او خرج مخرج الجواب كالمدعو الى الغداء ويقول والله لا أتغدى، وأما إذا زاد على قدر الجواب فقال والله لا أتغدى اليوم وهو موضع الخلاف، فعندنا يصير مبتدأ احترازا عن إلغاء الزيادة۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سماعت کی۔ اس عبارت سے جو بات بتانا چاہتے ہیں بچوں، وہ یہ بات ہے کہ اور یہ کتاب میں بیان کی ہوئی یہ چوتھی وجہ فاسد ہے۔ اس کے قائل امام شافعی، امام مالک، امام مزنی، امام ابو بکر دقاق وغیرہ ہیں۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر عام صیغہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں، صیغہ عام کسی مخصوص شخص کے بارے میں کسی نص میں یا صحابی کے قول میں وارد ہو، تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ عام اپنے سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا۔ صیغہ تو عام وارد ہوا، لیکن جس شخص کے بارے میں وارد ہوا ہے جو سبب ورود ہے، تو اس صیغہ عام کو سبب ورود کے ساتھ خاص کر دیں گے۔ اس عام سے کسی دوسرے کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا ان لوگوں کے نزدیک، وہ سبب چاہے سائل کا سوال ہو یا کوئی واقعہ ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب جب دیا تو عام صیغے سے جواب دیا۔ مثلا کوئی سوال کیا تو سرکار نے مثلا اس طرح کے الفاظ فرمائے، من فعل کذا فعلیہ کذا یا فلہ کذا، اس طرح سے سرکار نے عام جواب دیا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا اور اپنے عام صیغہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام صیغہ سے کوئی بات ارشاد فرمائی، کوئی بات اس واقعہ کے بارے میں سرکار نے کوئی بات ارشاد فرمائی، کوئی بات کہی اور صیغہ اس میں عام رکھا آپ نے، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ عام اس سائل کے ساتھ یا صاحب واقعہ کے ساتھ خاص ہوگا۔ اس عام سے دوسروں پر حکم نہیں لگے گا ان لوگوں کے نزدیک، دوسروں پر وہ حکم دوسری نص سے یا قیاس سے ثابت ہوگا یا قیاس سے حکم لاگو ہوگا، اسی نص سے دوسروں کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا۔ مگر جمہور اس کے خلاف ہیں، بالخصوص احناف۔ وہ کہتے ہیں کہ عام کا صیغہ جب کسی خاص سبب سے مقید ہو تو وہ عام اپنے عموم پر رہے گا، سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اور صحابہ و تابعین کے اجماع سے اس کے نظائر، بہت سارے نظائر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی سوال کیا اور سرکار نے جواب میں صیغہ عام فرمایا
تو وہ عام اپنے سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوا. صحابہ نے بھی اسی بات کو سمجھا کہ سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. بہت سارے نظائر ہیں اس کے. جیسے مثال دیں ہم آپ کو، آیت زہار یہ اوس ابن ثابت کی بیوی یعنی خولہ کے بارے میں نازل ہوئی. آیت لعان ہلال ابن امیہ کے بارے میں، اور آیت قذف حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی. ایسے ہی آیت سرقہ حضرت صفوان کی چادر کی چوری میں نازل ہوئی کہ ان کی چادر چوری کر لی گئی تھی. تو ان تمام آیتوں کا سبب ورود خاص ہے. ان تمام جگہوں میں صحابہ کرام نے عموم میں لفظ کا اعتبار کیا ہے. کس کا اعتبار کیا بچوں؟ عموم لفظ کا. ان تمام آیتوں کو صحابہ نے سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کیونکہ سبب ورود کے ساتھ اگر خاص کرتے تو پھر تو ان آیات کریمہ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ تو اپنے سبب ورود کے ساتھ خاص ہو جاتا. باقی حضرات کے لیے حکم ثابت کیسے ہوتا؟ نص آخر سے. اگر نص آخر ملتی تب تو نص آخر سے ثابت ہو جاتا، ورنہ تو سب زیادہ تر قیاس سے حکم ثابت ہوتا نا. زیادہ تر لوگوں کے بارے میں حکم کس سے ثابت ہوتا بچوں؟ قیاس سے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ہاں. معلوم ہوا کہ عام لفظ سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے عموم پر باقی رہتا ہے. یہ ہم نے اختلاف کی طرف اجمالاً اشارہ کیا. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں عام لفظ کو اس کے سبب کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، اپنے عموم پر باقی نہیں رکھا جاتا ہے. 3 جگہوں میں یہ متفق علیہ جگہ ہیں 3. اور پھر باقی چوتھی جگہ جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں وہ چوتھی جگہ موضع خلاف ہوگی. پہلے یہاں پر ہم اب تک جو پڑھا، جو ہم نے تقریر کی، اس کا تھوڑا ترجمہ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنها ما قال بعضهم، انہی وجوہات فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد یہ ہے جس کا قول کچھ لوگوں نے کیا ہے، ان العام یخص بسببہ، کہ عام اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا. وعندنا انما یخص بسببہ، ہمارے نزدیک عام تو خاص ہوگا اپنے سبب کے ساتھ. کب؟ اذا لم، تو اذا لم انما عندنا انما یخص بسببہ اذا لم یکن مستقلا بنفسہ. یہاں سے وہ اتفاقی صورتیں بیان کر رہے ہیں. امام شافعی تو یہاں پر وہ تو جب ہر جگہ سبب عام کو اپنے سبب کے ساتھ خاص مانتے تو ان 3 جگہوں پر بھی جہاں پر ہم عام کو سبب کے ساتھ خاص مانیں گے وہاں پر تو وہ لوگ بھی عام کو اپنے سبب کے ساتھ خاص مانتے ہیں. تو ایک ہی جگہ تو یہ ہے کہ عام ہمارے نزدیک خاص ہوگا سبب کے ساتھ کب؟ اذا لم یکن مستقلا بنفسہ، جبکہ وہ عام مستقل بنفس ہی نہ ہو بلکہ اس کا تعلق اپنے صدر کلام سے ہو، اپنے ما قبل والے کلام سے ہو، یا دوسرے کلام سے اس کا تعلق ہو، مستقل بنفس ہی نہ ہو. مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا، کوئی بات پوچھی تو پوچھی کسی شخص نے کوئی بات تو اس نے نعم اور بلا کے ذریعے سے جواب دے دیا. مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا اکان علی علیہ کا الف درہم، مخاطب نے جواب میں کہا نعم، تو نعم دیکھو جواب ہے. ایسے کسی شخص نے کہا الیس لی علیہ کا الف درہم، مخاطب نے جواب میں کہا بلا کیوں نہیں.
تو یہاں پر نعم اور بلا یہ دونوں لفظ عام ہیں. کلام کی بہت سی انواع کا جواب بن سکتے ہیں مگر مستقل بنفس ہی نہیں ہے. ما قبل سے ان کا تعلق ہے. جب ان کا تعلق ما قبل سے کیا جائے تبھی یہ مفید معنی ہوں گے، اور اگر تعلق نہیں کیا جائے ان کا ما قبل سے تو یہ جس کا یہ جواب بن رہے ہیں اگر اس سے ان کا تعلق نہیں کیا جائے تو یہ مفید معنی ہی نہیں ہوں گے. لہذا یہ سبب کے ساتھ اپنے ما قبل والے کلام کے ساتھ خاص ہوں گے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اپنے ما قبل والے کلام کے ساتھ جس کا یہ جواب واقع ہو رہے یا جس کے پوچھنے کے بعد نام یا بلا کہا جا رہا ہے، تو جس کلام کے بعد واقع ہو رہے ہیں یہ تو اسی کے ساتھ یہ خاص ہوں گے. اب اقرار نام اور بلا کے ذریعے سے اس نے یہ کہا تھا کہ اکان علی علیہ کا الف درہم، کیا میرے تیرے اوپر 1000 روپے تھے؟ تو اس نے کہا نام، تو یہاں پر وہی 1000 روپے کا ثبوت ہوگا. ایسے ہی اس نے کہا الیس علی علیہ کا الف درہم، کیا تیرے اوپر میرے 1000 روپے نہیں تھے؟ تو اس نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو اب بلا کے ذریعے سے انہیں 1000 روپے، اسی شخص کے 1000 روپے کا ثبوت ہوگا. اپنے سبب کے ساتھ یہ مختص ہوں گے. دوسری صورت جو ہمارے نزدیک بھی عام اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوتا ہے، وہ دوسری صورت یہ ہے کہ عام جزا بن کر آئے. عام جزا بن رہا ہو تو بھی سب کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ جزا اپنے ما قبل سے مربوط ہوتی ہے. جیسے راوی کا کہنا سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، تو فسجدہ پر فا داخل ہونے کی وجہ سے جزا کے درجے میں ہے یہ فا، وہ فسجدہ فا جزائیہ ہے، جزا کے درجے میں ہے. یہ سجدہ لفظ جو ہے یہ عام ہے. سجدہ سہو کو اس سے معنی فسجدہ کا معنی، سجدہ کا معنی سجدہ سہو بھی ہو سکتا ہے، سجدہ تلاوت بھی ہو سکتا ہے، سجدہ نماز بھی ہو سکتا ہے، سب کا احتمال رکھتا ہے عموم ہے اس میں. مگر جزا ہونے کی وجہ سے سبب کے ساتھ یعنی اپنی ما قبل والے کلام کے ساتھ خاص ہے. اور یہاں سجدہ سے مراد سجدہ تلاوت نہیں ہے بچوں، سجدہ سہو مراد ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے. تو اس صورت میں بھی ہمارے نزدیک یہ عام اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہوگی بچوں کہ عام جواب کی جگہ پر آ رہا ہو. کس کی جگہ پر آ رہا ہو؟ جواب کی جگہ پر. یعنی عام اگرچہ وہ کلام مستقل ہو مگر چونکہ جواب ہے لہذا یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا. مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا تعال تغدا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو یا ناشتہ کر لو. اس نے تو صرف یہی کہا تعال تغدا، آؤ کھانا کھا لو. اپنے پاس ہی تو بلا رہا ہے نا، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے ہوٹل میں جا کے کھا لے جا کے، یہ نہیں کہہ رہا ہے، اپنے پاس ہی بلا رہا ہے. اب اس کے جواب میں اس نے کہا لا اتغدا، کیا کہا؟ لا اتغدا، میں نہیں کھاؤں گا. تو اب ایسی صورت میں جمہور فرماتے ہیں کہ یہاں پر جواب کی جگہ میں ہے. یہ جب جواب کی جگہ میں ہے تو اب اگر اسی شخص کے ساتھ جس نے بلایا تھا اسے کھانے پر اسی شخص کے ساتھ کھایا تو یہ حانس ہوگا. واللہ لا اتغدا کہہ دیا تو حانس ہوگا. اور اس کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھانا کھا لیا تو حانس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے سبب کے ساتھ مختص ہے جواب. بات سمجھ آئی بچوں؟ کہ اگر اس شخص نے کیا بولا واللہ لا اتغدا، ایسے اس کی اور ہم مثال دیں. کسی نے کسی کو ناشتے کے لیے بلایا اور جس کو بلایا گیا اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اگر میں ناشتہ کروں تو میری بیوی کو طلاق، 3 طلاق.
تو یہ کلام عام ہے اس کا. اگر میں ناشتہ کروں، عام ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ ناشتہ کروں، یہ نہیں کہا، عام لفظ بولا. جو اس ناشتہ کو بھی شامل ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، گھر جا کر ناشتہ کرے اس کو بھی شامل ہے، دوسرے کے یہاں مہمانی میں جا کے ناشتہ کرے اس کو بھی شامل ہے. مگر چونکہ وہ جواب کی جگہ ہے، لہذا اسی ناشتے کے ساتھ یہ کلام خاص ہوگا. اگر گھر جا کر ناشتہ کرے گا یا کسی دوسرے کے یہاں پر جا کر ناشتہ کرے گا تو طلاق نہ پڑے گی. بات سمجھائی بچوں؟ ان تینوں قسموں میں عام بالاتفاق اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے. بات سمجھے؟ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک تو عام مختص ہوتا ہی ہے ہر جگہ. ان تین جگہوں میں احناف اور جمہور کے نزدیک بھی عام اپنے سبب کے ساتھ مختص ہوتا ہے. البتہ ہم چوتھی صورت ایک بتا رہے ہیں جس چوتھی صورت میں اختلاف ہے. یہی چوتھی صورت محل اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ تیسری والی صورت جو ہم نے ذکر کی تھی نا کہ قسم کھائی تھی واللہ لا اتغدی ہے، تو جواب میں واللہ لا اتغدی کہا، زیادتی نہیں کی تھی جواب میں، تب تو اپنے سبب کے ساتھ مختص ہو گیا. اگر یہ شخص جواب میں کچھ اضافہ کر دیتا ہے، جواب کی مقدار کو بڑھا کر کہے، جیسے ناشتے کے لیے بلایا تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ اگر میں آج ناشتہ کروں، تو آج بڑھا دیا، تو میری بیوی کو 3 طلاق. تو الیوم کا اضافہ کیا ہے نا، لو اتغد اليوم، اگر آج میں ناشتہ کروں، اگر میں آج ناشتہ کروں تو الیوم کا اضافہ کیا. تو ہمارے نزدیک یہ جواب پر محمول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو صرف کہا گیا تھا تغدہ. جواب اگر ہوتا صرف، تو جواب میں تو صرف لا تغدہ کافی تھا. تو ہمارے نزدیک یہ اضافہ کرنے کے بعد یہ جواب پر محمول نہیں ہوگا، بلکہ اثر نو کلام مانا جائے گا، یعنی نیا کلام سمجھا جائے گا. لہذا آج کے دن میں اگر یہ کہیں بھی ناشتہ کرے گا، بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ اس نے اضافہ کر دیا. اب یہ جواب بھی نہیں ہے، اثر نو کلام ہے یہ. تو الیوم یہ عام ہوگا، کیونکہ اگر اس کلام کو ما قبل کا جواب قرار دیں تو یہ مختص نہیں ہے ہمارے نزدیک. جواب قرار دیں تو الیوم کی زیادتی لغو ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی الیوم کی زیادتی لغو؟ کیونکہ اس نے الیوم کہا نا، اور آپ جواب یہ مختص مانے اپنے اسی کلام کے ساتھ جو اس سے کہا گیا ہے، جو اسے بلایا گیا ہے. تو الیوم کا اس میں تو الیوم ہے نہیں، اور اس نے الیوم کا اضافہ کیا، تو یہ زیادتی لغو ہو جائے گی. ایک عاقل بالغ کے کلام کو لغو کرنا لازم آئے گا، اس لیے کہ الیوم کے بغیر بھی جواب مکمل تھا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ لہذا ذاتی کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کو مستقل کلام مانا جائے گا، اور جب مستقل ہو گیا تو اپنے عموم پر رہے گا. بات سمجھ آئی بچوں؟ اپنے عموم پر رہے گا. یہ امام شافعی، امام ابو بکر دقاق وغیرہ حضرات کے نزدیک اس صورت میں بھی یہ کلام اپنے ما قبل کا جواب ہی سمجھا جائے گا، اور دلالت حال اس کی دلیل، یعنی اگرچہ اس نے الیوم کا اضافہ کیا ہے، مگر اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ اسی کھانے کو مراد لے رہا ہے، اور ہم دلالت حال کا اعتبار اس لیے نہیں کرتے. تو ان لوگوں نے تو دلالت حال کا اعتبار کر لیا ہے کہ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اسی کا جواب دے رہا ہے کیونکہ اس کو بلایا گیا ہے. لیکن ہم اس جگہ پر دلالت حال کا اعتبار نہیں کرتے. احناف دلالت حال کا اعتبار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے
کہ صریح لفظ آ گیا الیوم، تو صریح لفظ آ گیا، اس کی رعایت میں اس کو مستقل کلام کر دیا جائے گا، مستقل کلام قرار دیا جائے گا، اب اسے خاص نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ چلیے اتنے کا ترجمہ لگا دیتے ہیں۔ مستقل بے نفس ہی نہ ہو، کقول ہی، جیسے کہ کہنے والے کا کہنا نعم او بلا، او خرج مخرج الجزا، یا کوئی صیغہ عام جزا کی جگہ میں واقع ہو، جزا کی جگہ میں نکلے، کقول الراوی، جیسے کہ راوی کا کہنا سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، او خرجا، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہوا تو سجدہ کیا سرکار نے، او خرج مخرج الجواب، یا جواب کی جگہ میں کوئی کلام واقع ہو، کالمدعو الی الغدا، جیسے کہ وہ شخص جس کو ناشتے کے لیے بلایا گیا ہو یا صبح کے کھانے کے لیے بلایا گیا ہو، ویقول، اور جواب میں یہ شخص کہے واللہ لا اتغدى، فاما اذا زاد على قدر الجواب، تو لا اتغدى صرف کہا تو جواب پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، تو اب ایسی صورت میں اپنے جواب کے ساتھ اپنے ما قبل کے ساتھ مختص ہوگا۔ لیکن اگر یہ قدر جواب پر زیادتی کر دے اور کہے واللہ لا اتغدى اليوم، اليوم کی ذاتی، تو یہی جگہ موضع الخلاف ہے، اسی میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یہ زیادتی کرنے کی وجہ سے اپنے سبب کے ساتھ مختصب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ازسر نو ایک کلام ہو جائے گا۔ فعندنا یصیر مبتدا، تو ہمارے نزدیک یہ ازسر نو ایک کلام ہو جائے گا، کیونکہ اب یہاں پر زیادتی کر دیے تو اس زیادتی کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ازسر نو کلام ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن وہ حضرات دلالت حال کی بنا پر یہاں پر بھی اس کو اپنے سبب کے ساتھ مختص مانتے ہیں۔ تو بچوں آج کی عبادت، آج کی گفتگو ہم ہی پر ختم کرتے ہیں۔ آج آخر میں آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں، اگر آپ کے لائک کے لائق ہو تو لائک بھی کیا کریں، اور اگر کوئی پریشانی کہیں پر ہو تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ساتھیوں سے شیئر کریں، تاکہ ہر ایک کو ہماری گفتگو سے استفادہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔